ادھر بھائی سید منظور الکونین شاہ صاحب کا آپ نے شروع میں ذکر کیا اور آپ نے بتایا کہ سید منظور الکونین شاہ صاحب کی آپ شاگردگی میں آئے، لیکن وہ تو ثنا خان تھے اور بہت اچھی نعت پڑھتے تھے، پوری دنیا میں ان کا نام تھا، اور جہاں جب وہ زندہ تھے موجود تھے اور اس بڑی بڑی محافل میں وہ نعت پڑھتے تھے اور بڑا خوبصورت انداز تھا، بے باک انداز تھا ان کا پڑھنے کا، تو وہ تو ثنا خان تھے اور آپ کمپیئر تھے، تو یہ کیسے حسن اتفاق ہوا، کیسے سلسلہ جڑا؟ عرض کرتا ہوں، اصل میں ہمارے بہت سارے دوست نہیں جانتے جو وابستہ رہے ہیں شاہ صاحب کی سنگت سے، ٹھیک، اس اسکول آف تھاٹ سے، وہ سارے جانتے ہیں، جو ممکن ہے کہ عام ہمارے جو ناظر ہیں وہ نہ جانتے ہوں۔ شاہ صاحب قبلہ سید منظور الکونین، اللہ رب العزت ان کی قبر پر بے شمار رحمتیں فرمائے، آمین۔ جتنا کام عہد حاضر میں اکیلے سید منظور الکونین نے کیا، سبحان اللہ، جتنے لوگ پیدا کیے اور جتنی شاندار ٹیم اپنے وصال کے بعد انہوں نے عہد حاضر میں ثنا خانوں کی فہرست میں ثنا خانی کے شعبے کو دی ہے، دیٹ از ریمارکیبل۔ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، ایسا کنٹریبیوشن اس پورے کینوس پر آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ ٹھیک، آپ خود نعت کی محفل کا حصہ ہیں، دیگر دوستوں سے بہترین روابط ہیں آپ کے، اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا۔ آپ مجھے بتائیے آج بھی کسی مقابلہ نعت میں جو کمپوزیشنز پڑھی جاتی ہیں کس کی پڑھی جاتی ہیں؟ سب سے زیادہ سید منظور جو نام نہاد عالمی شہرت یافتہ ہیں ان کی کمپوزیشنز پڑھی جاتی ہیں یا شاہ صاحب کی کمپوزیشنز؟ معذرت کے ساتھ صفدر بھائی، میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے کمپٹیشنز ہیں جو اس وقت جن کو ہم عالمی شہرت یافتہ کہتے ہیں، جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی جن کو جانے کا موقع ملتا ہے، ان کی پڑھی ہوئی نعتیں کبھی بھی کمپٹیشن میں نہیں پڑھی گئی۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، میں اس کا بھی جواب عرض کروں گا۔ پہلے یہ 2 جملوں میں یہ وجہ عرض کر لوں۔ آپ جب تک کسی شعبے کی اصل اور کلاسک جو روایت ہوتی ہے اس سے آپ جڑے نہیں ہوتے، ٹھیک، آپ کبھی بھی اپنا نام پیدا نہیں کر سکیں گے، ٹھیک، اور آپ کا نام آگے جو ہے وہ آگے چلے گا بھی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ٹھیک، آپ ایسے تمام تجربے کریں، آپ ایسے تمام جدتیں لائیں، جدت لانا، انوویشنز پیدا کرنا اور کسی بھی کام کی تجدید کرنا، ٹھیک، دین، شریعت، ضابطہ اخلاق کوئی اسے منع نہیں کرتا، ہونی چاہیے جدت، کیونکہ کھڑا پانی جو ہے وہ بو دے دیتا ہے، ٹھیک، پانی چلتا بہتا ہی اچھا لگتا ہے، ٹھیک، ہر کام میں جدت آنی چاہیے، ٹھیک، لیکن ہر وہ جدت جو اپنی پرانی روایت سے کٹ جائے گی وہ جدت سروائیو نہیں کرتی۔ ٹھیک، ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا، ہر وہ جدت جو اصل سے جڑی رہے گی، ٹھیک، جس کا رابطہ بہرحال اصل سے ہوگا، ٹھیک، جو پرانی روایات سے، بزرگوں سے، ہمارے بابوں سے جڑی آئے گی نا، ٹھیک، صدیوں کا تسلسل اس کے اندر موجود ہوگا، ٹھیک، وہ جدت پنپ بھی جائے گی، وہ اپنا مقام بھی بنا لے گی اور وہ جدت قبول بھی کر لی جائے گی۔ ٹھیک، باقی جدتیں ساری کی ساری ٹائم پاس ہوں گی۔ ٹھیک، آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، آپ نعت خوانی کے اعتبار سے دیکھیں، مطلب جو بھی ہماری لہن کی دنیا ہے، ٹھیک، آپ گائکی کے اعتبار سے دیکھ لیں، موسیقی کے اعتبار سے دیکھ لیں، لٹریچر کے اعتبار سے دیکھ لیں، پڑھت کے اعتبار سے دیکھ لیں، لکھت کے اعتبار سے دیکھیں، ساری وہ چیزیں آج بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ باغ و بہار کی طرح زندہ ہیں جو پرانی ہیں، کلاسیکل روایات سے جڑی ہوئی ہیں۔ وقتی تجربے کتنے آئے؟ نعت خوانی میں آج بھی محافل میں بہت ساری ایسی پرانی دھنیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے تشکیل دی، اب وہ اس کے اوپر آج 50 سال سے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، کیا ہمیں پاکستان سے پہلے کی وہ کمپوزیشنز بنی ہوئی تھیں آج بھی پڑھی جا رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک، شاہ صاحب کی، حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کمپوزیشنز آج بھی دیکھ لیں پڑھی جا رہی ہیں، آج بھی جو وقتی جدتیں بہت سارے لوگوں نے لانے کی کوشش کی۔ میرا وہ کیونکہ موضوع سخن نہیں ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا تاکہ وہ بالکل ایک ناقدانہ رائے نہ بنے، لیکن ان چیزوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی جدتیں لائی گئیں نام نہاد عارضی قسم کی، وہ ساری فلاپ ہو گئی، آج اصل زندہ ہے۔ ٹھیک، آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے کوئی دوسری اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے قد کے آدمی تھے، بے شک، کم لوگ جانتے ہیں کہ شاہ صاحب بہت اچھا شعر کہتے تھے، اللہ، شاعر تھے باقاعدہ، سبحان اللہ، عروض کے علم بھی جانتے تھے اور شعر کا فہم، شعر کی صحت اور شعر کا قد کاٹ، اچھا شعر کیا ہوتا ہے، یہ شاہ صاحب سے زیادہ عصر حاضر میں شاید نعت خوانی کے میدان میں کم لوگ جانتے ہو۔ ٹھیک، شاہ صاحب بھلے وقتوں کے ایف ایس سی کی ہوئی تھی انہوں نے، ٹھیک، سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ الگ بات،
کہ شاہ صاحب کے والد گرامی جب علیل پڑ گئے تو شاہ صاحب کو اپنا سلسلہ وائنڈ اپ کر کے واپس والد صاحب کی خدمت کے لیے آنا پڑا، تو وہ سلسلہ بعد میں آگے نہ بڑھا۔ تو شاہ صاحب جو تھے وہ سائنس کے بارے میں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس کے بارے میں بہت اچھا نالج تھا، شاعری کے بارے میں بڑا تگڑا نالج تھا، تاریخ پر بڑا عبور تھا، سیرت بے تحاشا پڑی ہوئی تھی، اقبال کو حفظ کیا ہوا تھا، سعدی کی گلستان بوستان ان کو زبانی یاد تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس مطلب وہ باقاعدہ ایک عالم اور فاضل آدمی تھے، یعنی کہ وہ نہیں سنی سنائی باتیں کرنے والے اور بس چار چیزیں پڑھی اور آگے کمیونیکیٹ کر دی، ایسا نہیں تھا۔ تو شاہ صاحب سے میں نے شعر کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا، شعر فہمی، میں نے شعر کا کہنا، شعر کی صحت، اچھا شعر اور شعر کو ادا کرنے کا طریقہ، اور شعر کے مطالب، مفاہیم، معانی، اور یہ کیسا سمندر ہے، کیسا جہان ہے، اس سے آشنائی جو تھی وہ بہترین انداز میں حضور شاہ صاحب کی نسبت سے ہوئی۔ شاہ صاحب کا ایک شعر میں اصول برکت کلامی ہو رہی ہے، وہ میر انیس کا شعر تھا کہ 8ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، سبحان اللہ، 8ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب نے میر انیس کے اسی وزن پر ایک شعر اپنے لیے کہا تھا، مجھے یاد آیا، اللہ ان کی قبر پر بے شمار رحمت اللہ، آمین۔ وہ لکھتے تھے کہ ہو چکی نصف صدی آپ کی مداحی میں، جب 50 سال پورے ہو گئے نا شاہ صاحب کو نعت پڑھتے ہوئے، 5 عشرے ہو گئے، پھر انہوں نے یہ شعر کہا کہ ہو چکی نصف صدی آپ کی مداحی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات ایڈ کر دوں، اب مجھے 2 بار قطع کلامی جو ہے وہ ہو گئی آپ سے معذرت، کیونکہ ذکر ایسے بڑے آدمی کا ہے کہ ان کی باتوں سے اتنا جہان ہے کہ جس کو میں کھولتا جاؤں وہ پتہ نہیں آپ کے پروگرامز کے کتنے ایپیسوڈ صرف شاہ صاحب کی یادوں پر، کبھی وقت ملا تو شاید اسے احاطہ تحریر میں بھی لاؤں اور وہ یادیں شیئر کروں۔ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد نعت، عصر حاضر کا سب سے بڑا نام نعت کے میدان کا۔ سبحان اللہ۔ طائب صاحب جب آپس میں مجلس ہوتی، سنگت ہوتی نا، بیٹھتے دونوں بزرگ، تو طائب صاحب اکثر پنجابی میں نا ماں بولی میں کہا کرتے، تسی شعر کیوں نہیں کہندے، تسی تو بہت اچھا شعر کہہ سکتے ہو، سبحان اللہ، کہندے بھی ہو۔ شاہ صاحب کی عاجزی پہ بھی قربان جائیے، وہ کہتے کہ طائب صاحب گل یہ ہے کہ جدو میں کوئی شعر کہنا نا تے او شعر تواڈے تے احمد ندیم قاسمی دے شعر دے برابر نہیں ہوتا، سبحان اللہ، مینوں چنگا نہیں لگدا پھر شعر کہنا۔ سبحان اللہ۔ میں اس دن شعر باقاعدہ آکھاں گا جس دن میں شعر تواڈے یا جناب احمد ندیم قاسمی دے برابر دا کوئی شعر اس قد دا آکھاں گا تو پھر جناب میں شعر کہنا شروع کر دیاں گا۔ لیکن طائب صاحب پھر بھی کہا کرتے تھے کہ یہ تہاڈی عاجزی ہے، لیکن مینوں پتہ ہے کہ تسی بہت اچھا شعر کہہ سکتے ہو۔ پھر شاہ صاحب درمیان میں جہاں جہاں موضوع ہوتا کہتے، تو یہ ساری برکتیں مجھے ان سے ملی۔ سبحان اللہ۔ صفدر بھائی، بات وہیں سے شروع دوبارہ کرنا چاہوں گا، شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا وابستگی ہوئی، کسی وسیلے سے ہوئی یا کسی محفل میں ملاقات ہوئی شاہ صاحب سے، یہ کیسے سلسلہ؟ میں چاہتا ہوں کہ ان شخصیات کا بھی نام ضرور دیکھیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کام میں کوئی بندہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے، ٹھیک، کچھ کام جو ہے وہ قدرت آپ کے لیے خود مہیا کر دیتی ہے، کچھ جگہوں پہ آپ کو ظاہری وسیلے درکار ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پہ قدرت آپ کی ویسے رہنمائی کرتی ہے، آپ کے دل میں لے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس جگہ آپ کا حصہ ہوتا ہے قدرت آپ کو راستہ طے کراتی کراتی آپ کو ان کے قدموں تک پہنچا دیتی ہے۔ شاہ صاحب سے شاگردی کا سلسلہ تو بہت بعد میں ہوا، لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب جب بھی لاہور آتے تو ان کی محافل میں سننا، یہ ہمارا بہت اولین جو ہمارا فیز تھا، جب سے نعت کا شغف اور شعور پیدا ہوا، اس زمانے سے ہی شاہ صاحب کو سننا جو تھا وہ ہمارا جنون ہوتا تھا، اور میں تقریباً جہاں ممکن ہوتا لاہور میں جہاں ان کی محفلیں ہوتی تو میں پہنچا کرتا تھا، ان کو سنتا بھی تھا، اور الحمدللہ میں نے اعظم صاحب کو بھی کئی طرح محفلوں میں سنا ہے، ان کے آخری ایام کی کچھ محفلیں، الحمدللہ یہ سعادت بھی مجھے ملی۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل آغاز سے ہی جو نعت کی جو ایک کلاسیکل ایک انداز ہے وہ اندر رچا بسا تھا، ٹھیک، اس سے پہلے کالج میں یونیورسٹی میں بھی میں موسیقی سے بھی مجھے شغف تھا، اور اس زمانے میں جو وہ بزم ادب ٹائپ کے پروگرامز ہوا کرتے تھے تو اس میں بہت سارے اساتذہ مجھ سے غزلیں سنا کرتے تھے اور پنجابی کلام سنا کرتے، وہ انڈین جو پرانے کچھ سانگز بڑے اچھے خوبصورت سی شاعری کے ہوتے وہ بھی میرے اساتذہ سنا کرتے تھے، شوق سے غزل سنا کرتے تھے، تو وہ اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں وہ جراثیم تو سارے پہلے موجود تھے، تو وہ اسی طرح پھر نعت سے جب محبت ہوئی تو نعت کا کلاسیکل انداز ہی دل کو اچھا لگا، اسی طرح پھر آگے چلتے گئے۔ لیکن یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جس دن میں ان کی خدمت میں شاگردی کے لیے گیا تھا تو ہمارے دوست عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ نعت خان حافظ ارشد صاحب میرے ساتھ تھے، سبحان اللہ، ان کی سنگت بہرحال مجھے اس دن میسر تھی۔ ٹھیک، صفدر بھائی
یہ بتائیں کہ شاہ صاحب کے ساتھ آپ نے یقیناً سفر بھی کافی کیے ہوں گے، بہت زیادہ، درجنوں مرتبہ. کوئی ایسی یادگار بات جو آپ کو ابھی تک یاد ہو اور آپ کے لیے مشعل راہ بھی بنی ہو؟ شاہ صاحب جب کسی کو شاگرد کرتے تھے نا، سفر کے حوالے سے بڑی برکتیں مجھے ملی. خصوصاً شاہ صاحب جب لاہور آتے تو میں ان کا آفیشیل ڈرائیور ہوتا تھا. ٹھیک، آپ اس کو ایسا کہہ لیں. سبحان اللہ. انہیں خود میں باؤنڈ کرتا تھا ریکویسٹ کر کے کہ آپ گاڑی شاڑی نہ لے کر آیا کریں. ٹھیک، آپ جو ڈیوو سے یا دیگر آپ بس سے اڈے تک آ جائے کریں، وہاں سے پک کرنا، ان کو پھر بعد میں ڈراپ کرنا. آپ بس میں آرام سے سوتے ہوئے آیا کریں، گاڑی شاڑی کے جھنجٹ میں نہ. آپ کا بیٹا موجود ہے، بچہ آپ کا. ٹھیک. تو دو باتیں ان کی میں اپنے ناظرین کی، اپنے سننے والوں کی، محبت کرنے والوں کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. ٹھیک. اور بالخصوص جو بچے ہیں ہمارے، جو شاگرد ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے پتے کی بات ہے. یہ ان کے لیے دو نسخے ہیں، اگر وہ اس کو سمجھ پائیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک نصیحت میری طرف سے ہے، ایک میرے والد کی طرف سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک میری طرف سے، ایک ان کے والد سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالمی مبلغ اسلام اور بڑے قابل عالم دین اس دور کے. سبحان اللہ. اس زمانے میں بھی یورپ کے کئی ممالک میں آپ نے سفر کیا ہوتا اور تبلیغ فرمائی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے پہلی نصیحت میرے والد صاحب کی طرف سے. وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ نے شعلے کی طرح جو ہے وہ رویہ اختیار نہیں کرنا، شعلہ نہیں بننا آپ نے. ٹھیک. تو ہم نے کہنا کہ حضور کیا بننا ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ نے دیا بننا ہے. آپ نے شعلہ بن کے نہیں جلنا، آپ نے دیے کی لو کی طرح بننا ہے. تو جب پوچھتے کہ حضور اس کی لاجک بتائیں، اس کا منطق بتائیں، تو وہ کہتے کہ شعلہ ایک دم سے آسمان کی طرف جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک. ایک دم سے آگ ایسی پھیلتی ہے آسمان تک روشن، گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد شعلے کا وجود نہیں ہوتا. لیکن دیا ایک ایسی خوبصورت تمثیل ہے کہ وہ دیا جب آپ جلاتے ہیں نا ایک دفعہ، تو سحری تک جب تک سورج کی جو وہ پاؤں نہیں پھٹتی، وہ خود جلتا رہتا ہے، دھیمی دھیمی لو کے ساتھ وہ رہتا ہے اور مستقل روشنی دیتا ہے. تو وہ کہتے تھے دیے کی لو کی طرح آپ نے جلنا ہے، شعلہ بھر کے نہیں چمکنا کہ ادھر سے نکلا اور 2 گھنٹے بعد غروب ہو گیا. اس طرح کا کیریئر آپ کا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ نعت خوانی کے میدان میں اور اس ہماری محافل کے میدان میں جو لوگ شعلہ بن کے چمکے، وہ شعلے ختم ہوئے، ان کا وجود مٹ گیا، ان کا نام نشان ذکر مٹ گیا. اور جو دیے کی طرح جگمگاتے رہے، ان کی روشنی اللہ نے آج بھی قائم رکھی ہے. ٹھیک. دوسری نصیحت اپنی طرف سے فرماتے، یہ پنجابی میں ایک جملہ مصرع اور ضرب المثل کہتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے اس کو سن کے. میں جب بھی اپنے بھی شاگردوں کو آگے بتاتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ جوں جوں کملی پجے تو پاری ہو گئے. یہ شاہ صاحب کی نصیحت ہر شاگرد کو ہوتی تھی. سبحان اللہ. جوں جوں کملی پجے تو پاری ہو گئے. تو سمجھ تو بہرحال جب انہوں نے فرمایا آ گئی تو ہم نے خود ذرا محبت سے عرض کیا کہ حضور اس کا مطلب ارشاد فرمائے. تو آپ نے مثال دی کہ آپ نے دیکھا ہے جو کپڑا خشک ہوتا ہے، کپڑے کا کوئی سوٹ ہو، اس کا ہارڈلی جو ویٹ ہوتا ہے وہ آدھا کلو 1 کلو بھی ایک خشک کپڑے کا، ان سلے کپڑے کا وزن نہیں ہوتا کوئی. ٹھیک. وہی کپڑا جب آپ پانی میں ڈبو دیتے ہیں تو اس کے بعد ذرا نکالیں، دیکھیں وہ کپڑا کتنا بھاری ہو جاتا ہے، کتنا وزنی ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اس سے مراد یہ تھی کہ جیسے جیسے اللہ آپ کو عزت دے، آپ کو قد کاٹ دے، شہرت دے، دنیاوی طور پر اسباب دے، مال و زر سے نوازے، دنیا کی سیاحت سے نوازے، ہر دنیا کی شہرت آپ کو نصیب فرمائے، آپ عاجزی کے ساتھ نیچے بیٹھتے جائیں. سبحان اللہ. آپ کی گردن میں سریہ نہ آتا جائے، آپ کی حسن کی نزاکتیں مزید نکھری نہ جائیں. ٹھیک. مطلب یہ ہوتا تھا سادہ لفظوں میں کہ اپنی اوقات کو، اپنے بچپن کے حالات کو، اپنے پورے کیریئر کا جو ارتقائی فیز تھا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. کبھی مت بھولیں کہ آپ نے سفر کہاں سے شروع کیا، کیسے کیسے پہنچے، کیسے کیسے آپ نے سفر طے کیا. عجز اور انکساری کے ساتھ، تکبر، گھمنڈ، جس طرح بچپن میں بہت لوگ جڑے ہیں وہ بہت فنکاری کے انداز میں کہتے ہیں کہ میں تو بچپن سے ہی فنکار تھا، تو بچپن سے مجھے سارا کچھ آتا تھا. حالانکہ لوگوں کو ان کا بچپن پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ بچپن میں کیا حرکات کرتے رہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ نادان ایسے ہیں دوست، وہ باز نہیں آتے اس طرح کے طرز عمل سے. ہمیشہ سب منع کرتے تھے جوں جوں کملی پجے تو پاری ہو گئے. ہر قدم پہ اللہ عزت دے آپ کو، ہر قدم پہ عاجزی اختیار کریں. شعور